بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، سجدے میں جا کر آپ نے سورہ بقرہ کی بہت ہی پیاری آیت پڑھ لینی ہے، سمٌ بکمٌ عمی فہم لا یرجعون۔ اگر میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو لگاتار 40 دن تک ادا کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ سسرال والوں کی زبان بندی ہو جائے گی، شوہر کی زبان بندی ہو جائے گی۔ اگر سسرال میں رہتے ہوئے کوئی ایسے فسادات پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سسرال میں اب نہیں رہ سکتی، آپ ننند کی زبان بندی کرنا چاہتی ہیں، دیورانی کی زبان بندی کرنا چاہتی ہیں، جیٹھانی کی زبان بندی کرنا چاہتی ہیں، یا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ساس کی زبان بندی آپ کرنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو مکمل ادا کرنے کے بعد آپ کے سسرال والے آپ کے قابو میں آ جائیں گے، اور ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زبان پر تالا لگ جائے گا۔ اگر میری پیاری بہنیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ شوہر کی زبان بھی بند ہو جائے، وہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کیا کرے، یا میرے ساتھ گالم گلوچ نہ کیا کرے، یا مجھے مارا پیٹا نہ کرے، تو اگر میری پیاری بہنیں یہ بھی چاہتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا شوہر بھی آپ کے قابو میں ہو جائے گا اور اس کی بھی زبان بند ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ الائچی کے دانے کے اوپر ادا کرنا ہے، اور آپ نے سجدے میں جا کر اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ آگے جا کر میں آپ کو اس وظیفے کی سب معاملات بھی سمجھاؤں گا، اور آپ کو میں طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو آگے سے آگے زیادہ ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ میری جو دوسری مجبور بہنیں ہیں اس کو بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو سکیں۔ آئے ابا میں آپ کو تفصیل سے وظیفہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت مل سکے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کامنٹس میں جزاک اللہ یا سبحان اللہ لکھ دینا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اس طریقے سے ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت بھی دے دی جائے گی، اور جب آپ میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کریں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ ناپاکی کی حالت میں ہرگز ادا نہیں کرنا، آپ نے اس وظیفے کو باوضو حالت میں ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد ادا کرنا ہے مکمل 40 دن تک۔ ناپاکی کے ایام میری پیاری بہنیں چھوڑ دیں، اور جتنی بقایا آپ کے دن بچیں اس کو آپ ناپاکی کے ایام کے بعد مکمل کر لیجئے۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز آپ نے مکمل ادا کر لینی ہے تنہائی میں بیٹھ کر، اور پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اسی جگہ پر قیام کرنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے 2 الائچی کے دانے لے کر رکھ لینے ہیں، اور آپ میری پیاری بہنوں نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کر اور اپنا سر جھکا کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے سر کو جھکانے کے بعد ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ آپ نے پیش کرنا ہے،
اور جب بھی آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کر دیا تب ہی آپ نے ایک الائچی کا دانہ اٹھانا ہے اور آپ نے اپنی زبان مبارکہ پر رکھ لینا ہے اور تب ہی آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ سجدہ ریز ہو کر آپ میری پیاری بہنوں نے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کرنا ہے، شوہر کے متعلق ادا کرنا ہے یا سسرالیوں کے متعلق ادا کرنا ہے۔ اگر آپ میری پیاری بہنیں سسرالیوں کے متعلق اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کس کے لیے ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے وہ بھی اپنے ذہن و گمان میں باندھنا ہے اور اس کا آپ نے نام بھی اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کی تصویر ہے جس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ اپنے سامنے اس شخص کی تصویر بھی لے کر رکھ لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھ لینا ہے اور پھر آپ نے سجدہ ریز ہوتے ہوئے ہی آپ نے یہ بہت ہی پیاری آیت پڑھنی ہے، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یرجعون، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یرجعون، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لا یرجعون۔ یہ آیت آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے 33 مرتبہ سجدہ ریز ہو کر اور اپنی زبان مبارکہ پر الائچی رکھ کر آپ نے اس عمل کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ جب ہی آپ نے 33 مرتبہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون کو پڑھ لیا اور جو آپ کے زبان مبارکہ پر الائچی ہوگی وہ آپ نے اپنے شارک سے نیچے گزار دینی ہے اور پھر آپ میری پیاری بہنوں نے بیٹھ جانا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہے۔ پھر آپ نے دعا کو مانگنے سے پہلے اور جو آپ کے سامنے دوسری الائچی بھی پڑی ہوگی وہ آپ نے اپنی زبان مبارکہ پر پھر رکھ لینی ہے، پھر ہی آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ دعا میں سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہی بیان فرمانی ہے، پھر آپ نے اپنے مقاصد کو بیان فرمانا ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے، کس مقاصد کے لیے ادا کیا ہے اور کس فائدے کے لیے آپ نے اس وظیفے کو ادا کیا ہے۔ ہمارے آقا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انشاءاللہ آپ کی ہر دعائیں قبول و منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر اللہ رب العالمین پر یقین ہو تو ہر کام آسانی سے ہو جاتا ہے، انشاءاللہ یہ میری پیاری بہنوں کا کام بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 40 دن تک ہی ادا کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد اس ٹائم ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ مجبوری یا بیماری کی حالت میں اگر آپ اس وظیفے کو ظہر کی نماز کے بعد ادا نہیں کرنا چاہتے تو آپ کامنٹس میں میرے سے پوچھ لیجئے، میرے سے رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو کامنٹس میں جواب دینے کی ضرور کوشش کروں گا اور کرتا رہتا ہوں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں ضرور یاد رکھے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔